अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ म्यो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे। आया क्या नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे या नहीं होंगे, और आसिफ ज़रदारी साहब का क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब ने भी ये बयान दिया है कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि अब इमरान खान साहब मज़ीद क्या उनके साथ होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात का आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इसे चैनल को फॉलो कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके। तो दोस्तों, अब आपको पता ही है, क्योंकि तवील अरसे बाद मैंने दोबारा ये शुरू किया है, तो ये काफ़ी मामला चलते रहे। तो पिछले दिनों आसिफ ज़रदारी साहब ने भी बयान दिया कि मैं अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। तो और क्या नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे या नहीं होंगे, और वज़ीर आज़म बनने के लिए नवाज शरीफ साहब के रास्ते में असल रुकावट क्या है, तो इसी पे हम अब बात का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आसिफ ज़रदारी साहब का इस हद तक कहना तो दुरुस्त है, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब के जो सोच थी, जो ख्यालात थे, वो इस बार बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे। अब बिलावल भुट्टो साहब का वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात तो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो अब ज़रदारी साहब इसी गुस्से में, तिलमिलाहट में वो ये बयान दे रहे हैं, और ये बयान देना उनकी सियासी बका के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ मकबूलियत हासिल करनी है या अपना वो वोट बैंक जो पंजाब में वो ज़ाया कर चुके थे, तो वो एंटी नवाज जो वोट है उनको हासिल करने का तरीका यही है कि वो नून लीग की मुखालफत करें। और जो वोट इमरान खान साहब के हक़ में था, अब इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल तो अभी आगे चल कर हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब अगले मंजरनामे में नहीं होंगे और तहरीक इंसाफ को उस तरह से हिमायत नहीं मिल सकेगी या उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगे, तो वो जो एक बड़ी तादाद में वोटर है तहरीक इंसाफ वाला, वो किधर जाएगा? वो या तो अपने घर में बैठेगा या वो नवाज शरीफ मुखालिफ कुव्वतों को अपना वोट कास्ट करेगा। तो उसी वोटर को अब लुभाने के लिए, रिझाने के लिए ज़रदारी साहब इस तरह के बयानात दे रहे हैं। वरना ज़रदारी साहब ने के पहले भी पाकिस्तान आने, नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से पहले भी राब्ते थे, और पाकिस्तान आने के बाद भी उनके राब्ते हैं, और हुकूमत इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें भी उनके राब्ते रहेंगे, क्योंकि इन सब ने इस्टेब्लिशमेंट की मार झेल ली है और ये अब मज़ीद मार खाने के मूड में नहीं है। इसलिए अब ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे इन्हें मार पड़े, और वरना इस्टेब्लिशमेंट तो किसी का लिहाज नहीं करती, ये आप और हम सब जानते ही हैं। तो खैर, आसिफ ज़रदारी साहब क्या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोक सकेंगे? तो इसका जवाब है कि ज़रदारी साहब अब इस उसमें पोजीशन में नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने से रोक सके। वो कहते हैं ना कि वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्तें उड़ाया करते थे, तो वो दिन गए जब ज़रदारी साहब ने बलूचिस्तान हुकूमत भी ख़त्म करवा दी थी और वो वफाक में भी अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लेते थे और जोड़ तोड़ कर लेते थे। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले ही MQM का वफद नवाज शरीफ साहब से मिलकर गया है और उन्होंने इलेक्शन इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। तो जो जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी वो इलेक्शन के बाद भी इक़्तिदार में हिस्सेदार होंगी। और इसके बाद अब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी शख्सियात नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार बैठी हैं, और वो ऐसे ऐसे चेहरे होंगे कि आप सब देखकर हैरान होंगे कि ये भी कि ये सब भी नून लीग में आ रहे हैं जो कल तक नून लीग पर तनकीद करते थे। तो नून लीग मजबूत होने जा रही है, और मैं आपको आज ये भी बता दूं कि नून लीग अगले इलेक्शन में सादा अक्सरियत के साथ आएगी, और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे या नहीं होंगे इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि नून लीग अगले इलेक्शन में हुकूमत में आ रही है,
اور سادہ اکثریت سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ آ رہی ہے، تاکہ انہیں اختیار سازی میں، فیصلہ سازی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگلی حکومت اتحادی حکومت ہی ہوگی اور شاید پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہو، لیکن اکثریت نون لیگ کی اپنی ہی ہوگی، اور اگر نون لیگ کی اکثریت ہوئی تو میرے خیال میں پھر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنا ہی پسند کرے گی۔ خیر، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی نواز شریف صاحب کا دورہ ہونا ہے، تو نواز شریف صاحب کو سندھ میں بھی جگہ مل رہی ہے، نواز شریف صاحب کو بلوچستان میں بھی جگہ مل رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کو خیبر پختونخوا میں بھی جگہ مل رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا مستقبل آگے تابناک ہے۔ نواز شریف صاحب کا اگر کوئی مخالف ہے، نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے تو وہ خود نواز شریف صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو ماضی ہم دیکھیں، وہ جو مشہوری ہے وہ ان کی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ والی ہے۔ آپ نے آج ہی بلکہ جو ہے نا یہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان سے وہ کہہ رہی ہیں کہ آگے حکومت کس طرح چلانی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھیں، خاندانی معاملات پر بھی بات کی گئی ہے۔ یہ وہ بیسیکلی ظاہر ہے اب کلثوم نواز صاحبہ تو نہیں ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو زبان زد عام ہیں اور جن کو سب ہی ڈسکس کر رہے ہیں، یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو سہیل وڑائی صاحب نے کلثوم نواز صاحبہ کے زبانی کا نام لے کر نواز شریف صاحب تک پہنچایا ہے۔ تو ان میں یہی کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی بتا دیں کیا عہدہ دینا ہے، وزارت اعلیٰ کس کی ہوگی، مریم کی ہوگی یا حمزہ کی ہوگی، ان معاملات کو بھی ابھی طے کر لیں۔ خاندانی چپکلش بھی نون لیگ کے درمیان میں ایک رہی ہے، حمزہ اور مریم کا ایک رفٹ ہے، چاہے کوئی کتنا بھی کہے کہ یہ سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ ہاں، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حد تک سب اچھا ہے، اور یہ کہا جائے کہ شہباز شریف صاحب جیسا بھائی قسمت سے کسی کو ملتا ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ اتنا فرما بردار، اتنا تابع دار اور بڑے بھائی کی عزت کرنے والا بھائی کسی کو نصیب سے ہی ملتا ہے، ورنہ آج کل بھائیوں کے حال آپ کو پتہ ہی ہیں۔ چودھری شجاعت اور پرویز رائی گو کے سگے بھائی تو نہیں، لیکن وہ بہت کلوز اتحادی اور وہ ان کا ایک بہت باہمی اچھا تعلق تھا، ان کا انجام ہمارے سامنے، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب واقعی یا تو پنجاب میں جائیں گے بڑے بھائی کے احترام کرتے ہوئے، خیر جا سکتے ہیں، وہ دوبارہ کہ بڑا بھائی میرا مرکز میں ہے تو وہ پنجاب میں وہ خود آ جائیں، لیکن اگر انہوں نے نون لیگ نے حمزہ یا مریم کو ہی لانے کی کوشش کی تو انہیں مشکلات ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ ایک ہی گھر میں سارے عہدے ہوں تو ذرا کچھ مشکل ہوتی ہے، پارٹی میں آگے آپ کو تقسیم کرنا چاہیے، تو یہ چیز ایک اچھے نظر سے نہیں دیکھی جائے گی۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 16 ماہ میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس میں آپ کو حمزہ شہباز کا کہیں پر بھی نام نہیں آیا کہ آیا وہ کوئی وزارت عظمیٰ یا وزیر اعظم ہاؤس میں کہیں اس کا عمل دخل ہو یا کسی اور معاملے میں ہو۔ ان 16 ماہ میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں آئی، یہ اتحادی حکومت تھی۔ تو نواز شریف صاحب کو اسی طرز عمل پر یا اسی طرز حکومت پر حکومت چلانی پڑے گی، ورنہ ان کا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے ایک بار، لیکن وہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہ کیا ہوگا، یا وزیر اعظم بننے سے پہلے کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انہیں جو ہے نا ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو یہ سب معاملات، یہی وہ چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں رکاوٹ بن سکیں گے، یا جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے رکاوٹ صرف نواز شریف صاحب خود ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بار ان کو تیار ہے۔ اگر ہم 2013 سے 2017 والا ان کا طرز حکومت دیکھیں تو اس میں نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بنا کر رکھنے کی بہت کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ راحیل شریف صاحب کو ہر جگہ ساتھ لے کے جاتے تھے، حتیٰ کہ گوادر کا جب افتتاح ہو رہا تھا، گوادر اس کا پورٹ کا، تو وہاں پر ایک تختی راحیل شریف صاحب کی بھی لگی ہوئی ہے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اور ریٹائر ہونے والے تھے۔ ایک منصوبے کا افتتاح راحیل شریف صاحب نے کیا تھا
اور ایک کا افتتاح نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی وہ ہر جگہ ساتھ رکھتے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ عاصم منیر صاحب کو ہر جگہ پہ اپنے ساتھ رکھا، ان کو دیا، اور یعنی آگے ان کو اپنے ساتھ جیسے وہ کونسل بنی ہوئی ہے سرمایہ کاری کونسل میں، تمام معاملات میں ان کو آگے کیا، اور ہر جگہ پہ فوج کا مدخل بڑھ گیا۔ تو فوج تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی، نواز شریف صاحب کو ہی اپنی سوچ میں کچھ حد تک ذرا کمپرومائز کرنا پڑے گا، جیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مشاہد اللہ خان صاحب کو ہٹایا، پرویز رشید صاحب کو ہٹایا، طارق فاطمی صاحب کو ہٹایا، گو کہ انہوں نے بہت کمپرومائز کیا۔ لیکن پاکستان میں طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ کو 100% کمپرومائز کرنا ہے، آپ کو 90% بھی کمپرومائز سے بات نہیں بنتی۔ جو اہم معاملات ہوتے ہیں وہاں پر فوج کی ہی ماننی پڑتی ہے، تو ورنہ پھر کبھی ڈاؤن لیکس آ جاتا ہے، کبھی پاناما آ جائے گا، یا اب جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس سے بڑے بڑے مقدمات عمران خان صاحب پر پہلے بھی تھے، لیکن اب جو اٹھے ہیں وہ معاملات وہی کہ جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑی تو سائفر کا ٹکڑا بھی اہم ہو گیا، اور توشہ خانہ بھی اہم ہو گیا، اور بہت جو ساری معاملات سب اہم ہیں۔ تو کیسز ایسے ہی بنتے ہیں اور اسی طرح پھر ختم بھی ہوتے ہیں یہ والے۔ تو نواز شریف صاحب کو ہم سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان اس وقت کسی نئی مہازارائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ توقع رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد اب کی بار اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا نہ کریں، اور وہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی منمانی ہے، اپنی منمانی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ سوچ کے ساتھ حکومت میں آنا پڑے گا، اور شہباز شریف صاحب کو مرکز میں ہی رکھنا چاہیے، تاکہ شہباز شریف صاحب مرکز میں رہیں گے تو وہ بہت سارے معاملات میں انہیں آگاہی دیتے رہیں گے، چاہے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دے دیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور پھر یہ معاملات اچھے چل سکیں گے، پھر ہی سارے معاملات جو ہیں بہتر چلیں گے۔ بلکہ میری رائے میں اگر یہ شہباز شریف صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان کی ترقی ایک ہی صورت میں ہے کہ تمام قوتیں ایک پیج پر ہوں اور مل کر اس ملک کے لیے کچھ مل کر کام کریں اور مل کر اس ملک کو آگے چلیں۔ تو دوستو، زرداری صاحب کا مستقبل ذرا مخدوش ہے، وہ شاید انہیں سندھ بچانا بھی مشکل ہو جائے، یا زیادہ سے زیادہ وہ سندھ تک رہیں گے۔ بلوچستان بھی نون لیگ کے پاس ہوگا، خیبر پختونخوا مولانا کے پاس ہوگا، اور بلوچستان میں بھی اتحادی حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی اتحادی حکومت ہوگی، پنجاب میں بھی اتحادی حکومت ہوگی، وفاق میں بھی اتحادی حکومت ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن سیٹ پر پیپلز پارٹی ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے منظرنامے پر ہم اس کے بعد بات کریں گے۔ تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویلاگ کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔